صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام کیا تھا؟ اصل نام ان کا زینب تھا، اور جنگ خیبر میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی تھی۔ یعنی جب جنگ لگتی ہے نا مسلمانوں کی اور کافروں کی، تو جو ہار جاتے ہیں نا، شکست کھا جاتے ہیں، تو جو فتح حاصل کرتے ہیں، پھر ان ہارنے والوں کا مال، عورتیں، بچے، جو بھی ہوتا ہے نا، وہ فتح والوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، حصے میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں فتح حاصل کی تھی، تو کفار کا مال، دولت، عورتیں، بچے سب آپ کے پاس آ گئے تھے۔ تو اس طرح پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی تھی۔ اور صفیہ جو ہے وہ اس مال کو بھی کہتے، اس لیے بھی ان کا نام مشہور ہو گیا تھا کہ یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور غنیمت کے مال میں آئی تھی، لیکن ان کا نام زینب تھا۔ اس کے بعد ان کو صفیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو ان کی جو بڑی خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ بھی بہت امیر تھے اور رئیس تھے، اور ان کی والدہ بھی۔ ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے، باپ کا نام تھا حی بن اخطب۔ حی بن اخطب جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں شمار ہوتا تھا۔ ماں کا نام، ان کی والدہ کا نام زرا تھا، زرد تھا، اور یہ سموال ایک قبیلہ تھا، قریظہ قبیلے کی شاخ تھی، وہ اس کے سردار کی بیٹی تھی۔ یہ جو دونوں خاندان تھے نا، قریظہ اور بنو نذیر، یہ بنی اسرائیل کے وہ خاندان تھے جو بڑے ممتاز اور اونچے اور بڑے خاندان مانے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یا زمانہ دراز سے یہ عرب کے اندر اپنی رہائش اختیار کر چکے تھے۔ بہرحال یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے تھی۔ اب ان کا نکاح ہے، ان کا پہلا نکاح سلام بن مشکم قریظی سے ہوا تھا، انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا نکاح کنانہ بن ابی حقیق سے ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ بھی مطلب بہت امیر شخص تھا، رئیس تھا وہ بھی۔ جنگ خیبر میں وہ قتل ہو گیا، چونکہ جنگ خیبر میں یہ آپ وسلم کے حصے میں آئی تھی نا، تو یہ قتل ہو گیا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور بھائی اور یہ خود تینوں گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے، تو جو دحیہ کلبی تھا نا، یہ ایک صحابی تھے جن کی شکل میں اکثر فرشتہ آسمان سے آیا کرتا تھا، جبرائیل۔ حضرت صفیہ ان کے حصے میں آئی۔ اللہ کے نبی نے بلکہ ان سے کہا کہ دحیہ کوئی لونڈی ان میں سے تم لے لو، تو اس نے حضرت صفیہ پہ ہاتھ رکھا کیونکہ خوبصورت بہت تھی۔ تو جب یہ دیکھا کہ وہ حضرت صفیہ نے ان کے ہاتھ لے لی ہے حصے میں، تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ صفیہ کے ساتھ نا زیادتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی وہ ایک سردار اور رئیس کی بیٹی ہے، تو بجائے یہ کہ آپ دحیہ کو دے، دحیہ کو کوئی عام لونڈی دے دے، وہ آپ خود لے لے۔ پھر اس طرح حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آ گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو مقام صحبا ہے، وہاں ان کی رسم عروسی ہوئی۔ جو کچھ سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کے بعد اس کا ولیمہ وغیرہ ہو گیا۔ تو جب وہاں سے آپ سوار ہوئے مقام صحبا سے، ذرا اس بات پہ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ مقام صحبا سے نکلے نا، تو اپنے اونٹ پہ آپ نے ان کو ساتھ بٹھا لیا، اور وہی عبادہ آپ نے اپنے اوپر گرا لیا، یعنی جیسے ایک خیمہ نما سا نا اونٹ کے اوپر گرا لیا، اور اسی وقت سے یہ ازواج مطہرات میں یعنی آپ کی بیویوں میں داخل ہو گئی۔ یعنی اتنی آسانی سے نکاح ہوا کہ جنگ کے اندر ادھر بیٹھے بیٹھے ہی نکاح ہو گیا۔ تو خدا را ایک بار ضرور سوچئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں اور اپنی فیملیز کے نکاحوں کے بارے میں، کس قدر واہیاتیوں میں ہم لوگ گر چکے ہیں، بے حیائیوں میں ہم لوگ گر چکے ہیں، اور کس قدر سادگی سے ہمارے پیغمبر کے یہ 11واں نکاح ان کا، کس قدر سادگی سے ہوئے ان کے نکاح، اور وہیں پہ جملہ رسی ادا ہو چکی ہے، اور وہیں پہ ان کا ولیمہ بھی ہو گیا۔ کوئی ٹینشن نہیں پڑی ہائے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اس عورت نے نہیں کہا کہ میرا بھی نکاح ہونا چاہیے، ساری ایک طرف باقی عورتیں جو ہے وہ بھی تو ایسے ہی تھی، سب نے، کسی نے بھی مطالبے نہیں کیے کہ یہ ہو وہ ہو، ایسا بھی ہونا چاہیے جیسے آج کل ہمارے حالات میں ہوتے ہیں۔ تو ان کے بعد ہے ان کی زندگی کیسی تھی۔ تو ان کے نا سفر کا جو ہے
مشہور واقعہ یہ ہے کہ یہ حج پہ گئی تھی، تو وہاں پہ نا انہوں نے اور بھی بہت سارے ان کے معاملات ہیں مشہور ہے، یعنی ایک واقعہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور آپ کی 2 بیٹیوں کے خامد بھی رہے ہیں یہ، اور یہ بڑے ہی حیا والے تھے۔ جب یہ آیا کرتے تھے نا اکثر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نا ران ننگی ہو رہی تھی، ران کہتے ہیں گھٹنے سے اوپر والے حصے کو، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ بیٹھے رہے ایسے ہی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جب یہ آئے نا آپ نے جلدی جلدی اپنی ران کو چھپا لیا، تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا نوٹ کیا اس بات کو، کہا میرے بابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے آپ کو جلدی جلدی کور کر لیا، کیا وجہ تھی؟ کہا عائشہ میں اس سے حیا کیسے نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنی حیا تھی کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنا بایاں ہاتھ مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ طہارت کرتا ہوں، اتنا پیار تھا۔ یہ صحابی نا ان کو شہید کیا گیا تھا، 40 دن ان کا پانی بند کیا گیا تھا، مسجد نبوی ان کے اوپر بند کر دی گئی تھی، گھر میں قید، کھانا پینا سب بند کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ کو پتا چلا تو ان کو برداشت نہ ہوا ان سے، جب پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق تھے، پھر عمر فاروق، پھر یہ تھے، تو یہ نا کھانا لے کے گئی اونٹ پہ بیٹھ کے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے، تو وہ اس وقت کو جو باغی تھی نا، باغی، تو یہ بھی انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی بتاؤں گی ان کے بارے میں کہ یہ کون لوگ تھے۔ انہوں نے کھچر جو جس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھے صفیہ، اس کو مارنا شروع کر دیا، اور صفیہ کہتی کہ میں نے تمہارے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا، تم خچر کو نہ مارو، میں جا رہی ہوں۔ چلی گئی واپس، اور کھانا جا کے نا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیج دے کہ جاؤ جا کے تم، حسن کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کے عثمان غنی کو کھانا دے کے آؤ۔ تو ان کے اس واقعے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بڑا اچھا کام کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑی حدیثیں بیان کی تھی، اور علم میں بہت زیادہ، ان کو علم بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ سبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کرنے کے لیے آئی مدینہ میں، تو کوفہ کی بہت ساری عورتوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا اور ان سے بڑے فتوے پوچھے، کیونکہ یہ مشہور تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور تھی اور یہ بھی بہت مشہور تھی، یعنی یہ فتوے مسائل بہت پوچھے کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، جیسے بندے کو یقین ہوتا ہے نا کہ اس بندے نے مجھے مسئلہ صحیح بتانا ہے، تو انہوں نے ان سے بڑے مسئلے پوچھے، اور اخلاق بھی بہت اچھا تھا ان کا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ جب آپ بیمار ہوئے نا بہت زیادہ، تو یہ آپ کے پاس بیٹھی تھی، کہتی کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، تو باقی ازواج نے نا بڑے غور سے دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو غور سے نہ دیکھو، یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، یہ بناوٹی نہیں بات کر رہی ہے، اس کو واقعی مجھ سے بڑی محبت ہے۔ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اس کو واقعی مجھ سے بڑی محبت ہے، اس کی کیا بات ہے۔ اور آپ کو بھی اس سے بڑی محبت تھی، ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتے تھے، اس کے ساتھ پیار سے باتیں کرتے تھے۔ ایک بار نا ان کا اونٹ سفر میں بیمار ہو گیا، تو آپ نے اپنی بیوی زینب سے کہا، اس کے پاس 2 اونٹ تھے، آپ نے کہا ایک اونٹ اس کو دے دو، اس نے کہا یہ یہودن ہے، میں نے اس کو اپنا اونٹ نہیں دینا۔ تو آپ کو بڑا غصہ لگا اس بات کا، آپ اتنا ناراض ہو گئے اس سے کہ میری تربیت ایسی ہے کہ تم نے اس کو یہودن کہہ دیا۔ تو پھر آپ اس سے کتنی دیر تک بات ہی نہیں کی آپ نے کہ تم نے ایسے کیوں کہا۔ اور ایک بار عائشہ نے کہہ دیا کہ صفیہ کی تو ہائٹ ہی بہت چھوٹی ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر ایک سمندر میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھے کہ یہ بات خالی صفیہ کے لیے نہیں آپ نے غصہ کیا، کسی کو بھی یہ کہنا لو جی اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس کا چلنا نہیں صحیح ہے، اس کا اٹھنا نہیں صحیح ہے، تو یہ اگر آپ کسی کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں تو آپ اس کے اندر نہیں نکالتے، بلکہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نکالتے ہیں، آپ اس کے اندر نہیں، اس کاریگر کے اندر نقص نکالتے ہیں جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کی چیز کو کوئی رد کر دے، آپ کی چیز کو کوئی برا کہہ دے تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، تو جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑائیں گے تو سوچے اللہ کو آپ پہ کتنا غصہ آ رہا ہوتا۔ لہذا کبھی کسی کا مذاق نہ اڑایا کریں، بلکہ خاموشی اختیار کیا کریں، کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتی تو پھر خاموشی اختیار کریں۔ تو ایک بار آپ سلم اس کے پاس گئے تو یہ رو رہی تھی بیٹھی، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں عائشہ اور حفصہ کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج افضل ہیں، ہم دونوں افضل ہیں، کیونکہ عائشہ بھی اور حفصہ بھی دونوں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بیٹیاں تھیں۔ کہتی وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم دونوں اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ہیں
اور ہم اللہ کے نبی کے بھائی کی بیٹیاں بھی ہیں، یعنی وہ اسلام کے بھائی تھے دونوں. تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں بھی تو ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہوں، میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہوں، تو میں بھی افضل ہوں، تم بھی کہہ دیتی. یعنی آپ نے اس کی دل جوئی کی. ایک بار ایسے سفر میں جا رہی تھی آپ وسلم کے پاس، ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا، کتنے رونے لگی. تو آپ وسلم نے دیکھا کہ صفیہ پیچھے رہ گیا، آپ پیچھے آئے. آپ نے کہا کیا ہوا، رونے لگی؟ تو آپ اپنے ہاتھوں سے نا اس کے آنسو صاف کر رہے تھے. اب جب آپ بار بار آنسو صاف کر رہے تھے تو اس کا رونا اور بڑھی جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے جب آپ کا من پسند شخص ہو اور آپ کو چپ کروا رہا ہو، جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کو چپ کروا رہا ہو، پھر رونا تو اور آتا ہی آتا ہے. اور یہ بجائے چپ ہونے کی اور رو رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ کروا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں. تو اسی طرح پھر مطلب کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جب ام المؤمنین بن کے مدینہ آئی تھی نا، یعنی ان کا نکاح ہوا تھا وہاں پہ صحابہ کے مقام پر، جب مدینہ پہنچی تو ان کے پاس جتنی سونے کی بالیاں تھی، جتنی سونے کی چیزیں تھی نا، انہوں نے ساری کی ساری حضرت فاطمہ کو، آپ کی دوسری بیٹیوں کو، آپ کی بیویوں کے اندر تقسیم کر دی. یعنی بہت رئیسہ تھی نا، امیر خاندان کی لڑکی تھی. تو انہوں نے مطلب یہ نہیں کہ ساری چیزیں میں رکھ لوں یا میں ان کو کیوں دوں، انہوں نے ان کے اندر تقسیم کر دی. اور کھانا بھی بہت اچھا بناتی تھی، اکثر آپ کو بھی کھانا کھلایا کرتی تھی. جب آپ کی باری کسی اور بیوی کے گھر ہوتی پھر بھی بھیج دیا کرتی تھی. یعنی اگر آپ وسلم کو اس کے ساتھ بہت پیار تھا تو ان کو بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی اور بہت زیادہ پیار تھا. اور حلیہ ان کا جو تھا وہ مطلب کہ نارمل ہائٹ تھی ان کی، لیکن خوبصورت بہت تھی، حسین جمیل بہت تھی، اور ایک رئیسہ خاندان کی تھی، اور بہت ہی مطلب کہ آپ وسلم کی لاڈلی بھی تھی. یہ بھی جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور اولاد ان کی بھی کوئی نہیں ہے، دو پہلے خامد تھے، تین دو ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور انہوں نے وفات کب پائی؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رمضان 50 ہجری میں فوت ہوئی تھی، اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا. اور ان کی عمر جو تھی وہ 60 یعنی 60 سال کی تھی. اور جب یہ فوت ہوئی ہیں انہوں نے 1,00,000 ترکہ چھوڑا تھا، جو کہ ان کے ہی بھائی بہنوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ بیوی. 11 بیویاں تھی آپ کی. تو آپ نے غور کیا ان 11 بیویوں کے ساتھ جن عورتوں سے آپ نے شادی کی ہے ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش تھا. تو ان میں سے چند ایک بیویاں تھی جو قریش میں سے تھی، باقی کوئی کسی قبیلے سے تھی، کوئی کسی قبیلے سے تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ نہیں دیکھا. جیسے ہمارے آج کل برادری ہے نا، ملک ہو گئے، شیخ ہو گئے، جٹ ہو گئے، برادری ہے نا، ایسے یہ قبیلے تھے تب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے قبیلے کی ہو. ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں، برادری ہو چاہے اتنا گر جاتے ہیں کہ شرابی ہو جرزانی ہو، خیر ہے، برادری ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی رشتہ کرے تو کیا دیکھیں؟ کہا تھا کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حسب نسب اور خاندان اور صورت اور دولت اور دین. تم ان میں سے صرف دین دیکھنا، دین کو ترجیح دینا، باقی چیزیں اللہ خود ہی دے دے گا. اس صورت کو بھی کیا کرنا جس کے اندر اخلاق نام کی چیز ہی کوئی نہ ہو. اس صورت کو آپ نے کیا کرنا ہے جس کے اندر اخلاق ہی نہ ہو. اور پھر آپ نے 11 شادیاں کیوں کی؟ کیا وجہ تھی؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی آپ کی بیویاں سوائے حضرت عائشہ کے ساری میرڈ تھی. اس دور میں عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، اور اس دور میں بیٹی کو زندہ درگو کیا جاتا تھا. اور اگر بیوی کو مینسز آ جاتی تو میکے بھیج دیا جاتا تھا. خامد 30 40 طلاقیں دے دیتا تھا لیکن چھوڑتا نہیں تھا، پھر عدت میں صلح کر لیتا تھا، اس لیے مقرر کر دی تھی طلاقیں. اور اتنی مطلب کہ اس کی بشتی ہوتی تھی کہ اس کو گھر کی عزت نہیں سمجھاتا، سیل لگتی تھی، اس کی منڈی لگتی تھی. جب اس کو خریدنے جاتے تو اس کا منہ کھول کے اس کے دانت چیک کرتے کتنے ہیں، بال چیک کرتے کتنے لمبے ہیں. جتنی خوبصورت ہوتی اتنے اس کے دامن لگتے. یعنی اتنی بد تہذیبی تھی عورت کے ساتھ کہ اس کو بہت ہی برا بلا کہا جاتا تھا.
جہاں پہ ان میرڈ بچیاں، کنواری بچیاں بیٹھی تھی، وہاں بیوہ اور طلاق یافتہ کو کس نے پوچھنا تھا؟ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے ان بیواؤں کو عزت دینے کے لیے، اور کہا ہے، زبردستی نہیں کی کہ تم بیوہ سے ہی کرو، کہا ہے کہ اگر تم بیوہ سے شادی کرو گے تو اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا۔ زبردستی نہیں ہے، شادی کرنا چاہتے تو کرو، نہیں دل ماندہ تو نہ کرو، کنواری سے کرو، لیکن اگر کرو گے تو اللہ برکت دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی عورت کو عزت دینے کے لیے۔ جنگوں میں ساتھ لے کے گئے، کیا وجہ تھی؟ کہ اس عورت کو عزت مل جائے، اس لیے کہا ہے کہ اس عورت کو عزت مل جائے۔ عدت کا زمانہ آتا تھا نا، عورت کا عدت کا زمانہ، آج کل 4 ماہ 10 دن ہے، تب 1 سال تک عدت ہوتی تھی، اور 1 سال کے بعد نا جب عورت، وہی ایک کمرہ ہوتا تھا اس کا، یہ نہیں کہ بازاروں میں بھی جاتی تھی بس نکاح نہیں کرتی، نہیں، ایک کمرے میں بند کر دی جاتی تھی، وہیں پہ کھانا، وہیں پہ پینا، وہیں پہ سب کچھ، وہیں پہ واش روم۔ سال بعد جب اس کمرے سے باہر نکالی جاتی تو اس کی سمیل سے اس کے پاس چلنے والے پرندے بھی فوت ہو جاتے تھے، اڑنے والے، اتنی گندی اس کی سمیل ہوتی تھی۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہوتا تھا، اس عورت پہ اگر اس کے بھائی نے دوپٹہ ڈال دی نا، سب سے پہلے چادر ڈالنی ہوتی تھی، بھائی نے ڈال دی تو بھائی کی بیوی بن گئی، بہن مطلب کہ سسر نے ڈال دی تو سسر کی بیوی بن گئی، باپ نے ڈال دی تو باپ کی بیوی بن گئی۔ اتنا ظلم ہوتا تھا عورت کے اوپر، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت دینے کے لیے یہ رسمیں بھی توڑی آپ نے۔ اور آپ نے لونڈیوں کے ساتھ بھی نکاح کیا، لونڈی کی کوئی عزت نہیں تھی اس دور کے لیے۔ یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو لاسٹ والی بیوی تھی، یہ لونڈی ہی تو تھی آپ کی، آپ کے حصے میں لونڈی بن کے آئی تھی، آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، تو ان کا حق مہر بھی یہ آیا ہے کہ ان کو آزادی جو تھی نا وہی ان کا ٹھہرا تھا۔ تو مطلب کہ آپ نے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر کے بتایا کہ عورت جو ہے اس کی عزت کیا ہے۔ اس دور میں لونڈی کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اس کے بچوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، اس کے بچے غلام ہوتے تھے، اور اس کا خامد جو ہے وہ بھی غلام ہی ہوتا تھا، اور اس نے گھر کے سارے کام کرنے ہوتے تھے، مرضی ہے وہ رکھ لے، بغیر نکاح کے اس کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ یہ آج بھی ہے اور یہ جائز ہے۔ جو لونڈی خریدی ہوئی ہوتی ہے نا، جو عورت خریدی ہوتی تھی اس دور میں، وہ بغیر نکاح کے ان کے لیے مطلب کہ جائز ہوتی تھی، تو اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر عمل ہے ان ساری باتوں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دینے کے لیے یہ ساری رسمیں توڑی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کی رسم توڑی، کہیں منہ بولے بھائی کی رسم توڑی، جیسے یہ مشہور ہے نا، اللہ معاف کرے، بڑی بات ہے کہ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ وہ، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ، اور ویسے بھی ایک نبی کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا 11 شادیوں کی اجازت تھی آپ کو، اس لیے آپ نے 11 شادیاں کی تھی۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی، حالات زندگی۔ جتنی سادگی ان کے اندر دیکھی ہے نا، شاید ہی ہمارے معاشرے کے اندر کسی عورت کے اندر اتنی سادگی ہوگی۔ اتنی سادگی، نہ نکاح کا پتہ، نہ مہندیوں کا پتہ، نہ کسی شور و شرابے کا پتہ، سادہ نکاح ہے، نہ زیورات ہے، نہ من و من کپڑے ہے، نہ جیولریوں کے ڈھیر ہے، جتنا جس کے پاس ہے وہ خوش ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 11 شادیاں کی ہیں تو سب کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ دیکھیں صدقہ کس قدر کرتی تھی، ایون کہ جب جاتی تھی دنیا سے کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کس کے پاس صبح مال ہے اسے شام تک تقسیم کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کی لائف کو لے لیں، ویسے تو ساری ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، کسی کے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں، سب بھی ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، تو ہمیں چاہیے کسی ایک کی زندگی کو اپنا لیں۔ تو میں لاسٹ میں آپ کو پھر کہوں گی کہ خدا را اگر آپ کے اندر عمل نہیں آیا تو پھر آپ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی بہت پیار کرتی۔ آج کی عورت نہ باہر غیر محرم سے پیار کرتے ہوئے نہیں شرماتی، گھر میں خاوند سے پیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شادی پہ جاتی ہے تیار شیار ہو کے جاتی، وہاں شرم نہیں آتی، گھر میں خاوند کے لیے تیار ہوگی تو ہائے گھر والے کیا کہیں گے، میری ساس کیا کہے گی، میرا فلاں کیا کہے گا، ماحول ہی نہیں بناتی گھر کے اندر۔
بنائے ماحول گھر کے اندر. ہاں اگر جوائنٹ فیملی ہے، دیور وغیرہ ہے، تو پھر ذرا بچے، پھر نائٹ میں تیار ہو جائیں جب اس کے آنے کا وقت ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس کا حق ادا نہیں دے رہی، تو یاد رکھیں یہ بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. تو جو ہم نے سیکھا ہے، ہم نے کوشش کرنی کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.